میرے باپ نے کہا کہاں تھے؟ میں نے کہا ایسی تھا. کہا نہیں تم کربلا تھے. میں نے کہا میں تمہیں آگ کر دوں گا اگر اب تم کربلا مجھے لے کے نہیں گئے. میں نے کہا کہ بھائی میں ٹھیک ہے میں لے جاؤں گا. کہا جب میری ماں کو پتہ چلا تو اس نے کہا میں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی اگر تم مجھے کربلا لے کے نہیں گئے. میں نے کہا میرے پاس ایک ہی سواری ہے, میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. کہا کہ اچھا میں ایک ہفتہ آپ کو لے جاؤں گا, ایک ہفتہ آپ کو لے جاؤں گا. تیار ہو گئے. میں لے آتا تھا ان کو, لے جاتا تھا. ایک دفعہ عاشورہ آ گئی اور اس ہفتے میرے والد کی باری تھی. میں اپنے والد کو لے کے جانے لگا تو میری ماں نے کہا کہ میرا بھی آج جانے کو دل چاہ رہا ہے. میں نے والد سے کہا کہ آج آپ چھوڑے دیں. کہا نہیں, میری زندگی کا پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے میں نے عاشورہ کربلا میں نہیں کی, میں تو نہیں جاؤں گا. میں پورے گاؤں میں گیا کہ کوئی سواری مجھے دے دے, لیکن سارا گاؤں عاشورہ میں کربلا جا رہا تھا, کوئی نہیں تھا. میں آیا, میں نے ماں کو کہا کہ نہیں ہو. ماں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جاؤ. ماں روتی رہی کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے, پورا گاؤں کربلا ہے اور میں کربلا. کہا میں اپنے باپ کو لے کر تھوڑا چلا, اچانک سے مجھے کچھ خیال آیا. میں پلٹ آیا, دیکھا ماں رو رہی ہے. میں نے کہا ماں کو چلو آپ کو بھی لے کے جاؤں. کہا نہیں کوئی بات نہیں تم جاؤ. کہا نہیں. کہا کیسے لے کے جاؤ گے؟ کہا اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے لے کے جاؤں گا. کہا میں راستے میں چلتا رہا, میرے پاؤں میں شدید تکلیف ہوتی رہی. میں تھوڑی دیر رکتا تھا, اپنے ٹانگوں کو خود دباتا تھا. ماں کہتی تھی تکلیف ہو رہی؟ میں نے کہا نہیں نہیں کچھ نہیں ہو رہا. کہا دونوں جب پہنچے اور دور سے زری نظر آئی, دونوں کے آنکھوں میں آنسو آئے کہ کتنے عرصے کے بعد ہمیں کربلا نصیب ہوئی عاشورہ کے دن. دونوں نے میرے حق میں دعا کی. میں نے کہا مجھے اب اجازت ہے اگر آپ لوگ یہاں رکیں تو میں جاؤں زیارت کراؤں؟ کہا میں تھکا ہارا اس تکلیف میں حرم پہنچا اور دروازے پہ لگ کر میں نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام. عزادارہ نے شب جمعہ ہے, شب زیارت ہے, آپ اپنے کھلے صحن میں جا کر 3 دفعہ کہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. آپ کی زیارت ہو گئی.